توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں، کفار پہ خالد نے تلواریں جو ہیں نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ ہیں۔ میرے بعد اگر کوئی ہوتا فاروق نبی ہوتا، پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہیں۔ یہ عقل کے مارو تم ان دیوانوں سے مت جھگڑو، اپنا تو مقدر ہے میرے پیر صحابہ۔ میں نے پاکستان کے اندر اپنی کمزور زبان سے ایک عنوان قائم کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح آج ان دونوں جماعتوں کو الگ الگ لایا جاتا ہے، جتلایا جاتا ہے، کوئی صحابہ کرام کی بات اتنی شد و مت سے کرتا ہے پھر وہ اہل بیت کو بھول جاتا ہے، کوئی اہل بیت کو اس انداز میں لے کر آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کی باقاعدہ طور پر نفی کرنے کی کوشش کرتا ہے، باقاعدہ طور پہ پری پلاننگ کے تحت تاریخ کو سامنے رکھ کر حضرات صحابہ اکرام کی ان دو مقدس جماعتوں کو الگ کیا گیا ہے۔ دونوں جماعتیں، یا سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ تو ہیں سب صحابہ ہیں، اہل بیت بھی صحابہ ہیں، اور صحابہ سے اہل بیت جدا نہیں ہے، اہل بیت سے صحابہ جدا نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، اگر تمہیں سفر کرنا ہے اور سفر بھی تمہیں لمبا سفر درکار ہے اور تم جانا بھی جنت چاہتے ہو، تو اس کے لیے تمہیں دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ ایک رات کی تاریکی میں روشنی کی ضرورت ہے، وہ آسمان ہدایت کے صحابہ ستارے ہیں، ان کی روشنی کے بغیر تم چل نہیں سکتے ہو۔ اور اگر تم سفر کر رہے ہو اور ہے بھی پانی تو تمہیں کشتی کی ضرورت پڑے گی، جہاز کی ضرورت پڑے گی، تو اس کے لیے تم اہل بیت کے بغیر اگر سفر کرنا چاہو تو یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ تم اہل بیت اطہار رسول کے بغیر تم جنت پہنچ جاؤ۔ اگر تم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر روشنی چھوڑ دو تو تب بھی سمندر میں دائیں بائیں چلے جاؤ گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کشتی اہل بیت اطہار رسول کی ہوگی، سواری ان کی ہوگی اور روشنی حضرات صحابہ کی ہوگی، تو تبھی آپ جنت پہنچ سکتے ہیں، رب کے دربار میں پہنچ سکتے ہیں۔ ادروائز آپ یہ کہیں کہ میں صحابہ کو چھوڑ دوں، اہل بیت کو پکڑ لوں، اہل بیت کو چھوڑ دوں، صحابہ کو پکڑ لوں، تو دونوں جماعتوں کو لازم ملزوم رکھا گیا ہے۔ www.darsequran.com